أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، آج کا موضوع بھی جو چل رہا تھا کہ جادو کا اثر ہونا اور جادو کے اثر ہونے کی علامات کا ظاہر ہونا۔ تو میری تحقیق سے، میرے مطالعے سے مجھے پتہ چلا کہ واقعی ایک حقیقت ہے اور سچ بات ہے کہ جس پر جادو ہو تو اس پر علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ تو میں نے احادیث میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا اور ان پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، یہ احادیث میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اثر ہوا تھا جادو کا، تو جو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ۔ آپ اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں، پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس شخص پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے تو اس پر علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب جادو ہوا تو کچھ علامات ظاہر ہوئی، اور علامات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ ذہنی کیفیت انسان کی بدل جاتی ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت غم زدہ اور پریشان ہو گئے تھے کہ وہ جب بھی اپنے گھر میں جاتے، گھر سے باہر آتے اور اپنی بیویوں کے پاس جاتے، واپس آتے تو پریشان ہو جاتے تھے۔ ذہنی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ بھولنے لگ گئے تھے کہ میں گھر گیا بھی ہوں یا نہیں، بیویوں کے پاس گیا ہوں بھی نہیں۔ یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ انسان کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ ابسط ہو جاتی ہے، بدل جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایسے بندے کو جس پر جادو کا اثر ہو تو اس کو نیند بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ یہ جادو کی علامات میں سے ہے کہ اس کے کانوں میں آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے، کوئی آوازیں دے رہا ہے، کچھ بول رہے ہیں، شور شرابہ کانوں میں آتا ہے۔ تو وہ جاگتے ہوئے بھی ہوتا ہے کسی کو، اور کسی کو نیند میں بھی ہوتا ہے اور نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، نیند میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ جادو کی علامات میں سے۔ اور جنات کی علامات بھی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جنات میں سے یہ بھی وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ خواب کی شکایت رہنا، آپ کی بے سکونی، نیند میں بے سکونی، نیند کا نہ آنا، رات کو نیند نہ آنا، رات کا کچھ حصہ جاگ کر گزارنا، یہ جنات کی علامات میں سے۔ خواب میں ایسے معلوم ہونا جیسے کوئی چیز آپ کا گلا گھونٹ رہی ہو اور آپ چیخنا چاہتے ہوں لیکن آواز نہ نکل رہی ہو، یہ تو ہے جنات کی علامات میں سے۔ خواب میں دانتوں سے کاٹتے ہوئے دیکھنا، دانتوں سے حملہ کرتے ہوئے دیکھنا، خواب میں روتے ہوئے، ہنستے ہوئے، چیختے ہوئے دیکھنا، خواب میں درد محسوس کرنا اور آہا کرتے دیکھنا، نیند میں اپنے آپ کو کھڑا دیکھنا، چلتے دیکھنا اور پتہ نہ لگے کہ چل رہا ہوں یا کھڑا ہوں، یہ ساری جنات کی علامات ہیں۔ جس پر جنات کا اثر ہونا شروع ہو تو یہ علامت ظاہر ہوتی ہے۔ خواب میں عجیب و غریب آدمی دیکھنا، یا بہت بڑے یا بہت چھوٹے یا ایک دم کالے دکھلائی دینا، خواب میں عجیب و غریب چیزیں دیکھنا، شیطانی حرکات کا نظر آنا، یہ سارا جنات کی علامات میں سے۔ خیر، اب میں بیان کر رہا تھا جادو کا اثر، اور جادو کا اثر ظاہر اور جادو کی علامات کیسے ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوا۔ تو آپ جب پریشان ہوئے تھے، آپ نے اللہ سے دعا مانگی، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی مدد کی، رہنمائی کی۔ وہ اس صورت میں ہوئی کہ آپ آرام فرما تھے، ایک فرشتہ آپ کے سر کی طرف آ کے بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ جو سر کی طرف بیٹھا ہوا تھا تو وہ کہنے لگا، بھائی یہ وہی شخص ہے جس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو دوسرے نے کہا، ہاں بھائی، ان پر جادو کیا گیا ہے، اور جادو کرنے والا لبید بن عاصم، وہ ظالم شخص ہے، وہ ناپاک شخص ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے ہیں اور بال لے کے ان پر گرے لگائی ہے، جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں ڈال دی ہے۔ یہ کہہ کے پھر انہوں نے اس جادو کا توڑ بھی بتایا، لیکن کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ
وہ چیزیں وہاں سے اٹھائی جائیں، بال اٹھائے جائیں، اور اس پہ ان پہ جو گرے لگائی ہوئی ہیں تو ہر گرے پر سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھتے جائیں اور کھولتے جائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے جائیں اور گرے کھولتے جائیں، تو اس طرح جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور صحابہ کو لے کے چلے گئے اس کنویں میں۔ وہاں سے جا کر وہی جادو زدہ بال اٹھا کر ان پہ جو گرے لگی ہوئی تھی، اسی طرح جیسے جیسے ان فرشتوں نے بتایا تو سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھتے گئے اور گرے کھولتے گئے، تو الحمدللہ جادو کا اثر ختم ہو گیا اور آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی، آپ حشاش بشاش ہو گئے، غم والی کیفیت دور ہو گئی، الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ جادو کا اثر انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، اس کی علامات میں نے پہلے بھی بتائیں اور اب بھی سمجھا دی ہیں، اور جنات کی علامات بھی پہلے بھی بتائی تھی اور ابھی بھی میں نے کچھ بتائی، اور بھی علامتیں ہیں جیسا کہ میں نے پیچھے آیت پڑھی تھی، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا اور وہ بھی پریشان ہو گئے تھے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا ٹاکرا ہوا تھا فرعون کی مجلس میں، تو آپ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے کہ جادوگروں نے جب رسیاں اپنی پھینکی اور وہ سب سانپ بن گئے اور نظر آنے لگ گئے کہ سانپ توڑ رہے ہیں، اصل در حقیقت وہ اصل نہیں تھا، یہ صرف نظر بندی کی گئی اور نظر کا دھوکہ تھا جو نظر آ رہا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں ذکر کیا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گئے، ڈرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ڈر نہیں تو اپنا ڈنڈا تو پھینک۔ اللہ کے موسیٰ نے جب وہ ڈنڈا پھینکا وہ ایسا بڑا سانپ اژدہا بن گیا کہ ان کی تمام رسیوں کو کھا گیا، نگل گیا، اور وہ خود جادوگر ڈر گئے، پریشان ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی دی اور جادوگر ڈر گئے، مغلوب ہو گئے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ کو غلبہ دیا اور آپ نے کہا کہ لا تخف موسیٰ، ڈر نہ کر، خوف نہ کر، آپ حق پر ہیں اور آپ حق پر ڈٹے ہیں۔ اور وہ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ دعا میں برکت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، مانگا کریں، کسی بھی جادو یا جنات کے مسائل ہوں، کسی پر بھی ہوں، تو عاملوں اور جاہل مولویوں کے پاس مت جائیں، نہ جائیں، خود سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، آیت الکرسی کا دم کریں، درود شریف پڑھا کریں، تو انشاءاللہ ایسی مشکلات اور ایسی پریشانیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو اور ایسی مشکلات کسی پر نہ ہو۔